दया भुलेश्वरो रूप तव वीर चापलाम। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति शांति शांति। जनाब सदर जलसा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम हमारे गयूर मुसलमान और पर्दे में बैठी हुई हमारी समाज की माँ और बहनों, एक लंबा सफर तय करके दूसरी बार इस बार आपके इस मदरसे के जलसे में मेरी शिरकत और हाजिरी हुई। आब व हवा के तब्दीली की वजह से, मौसम के बदलने की वजह से कुछ दिक्कत और परेशानियां फेस कर रहा हूं, मगर आप लोगों का इस तरह अभी तक बैठना और आपकी मोहब्बत की वजह से इंशाअल्लाह मेरे लिए कुछ देर तक आपके सामने बात करना आसान होगा। एक नई चीज की तरफ, एक नए मेरी जुबान से और इस जलसे के मंच से आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हम अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कभी कभी हम ये समझते हैं कि हम अगर पाबंदी से नमाज पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, रोज़े रख लें, तो शायद हम कामयाब तरीन इंसान हैं। नमाज पढ़ना, रोज़े रख लेना, हज कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला के हक हुकूक को अदा कर लेना, ये सिर्फ शरीयत नहीं है, बल्कि जो आदमी नमाज पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की वहदानियत पर बहुत स्ट्रिक्टली और बहुत ताकीद के साथ उसका कॉन्सेप्ट और अल्लाह के बारे में उसका अकीदा भी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत मजबूत ईमान वाला है, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं समाज में, कुछ काम ऐसे होते हैं इंसानों के ताल्लुक से, जिसका ध्यान रखना और जिसके हक हुकूक के बारे में हमें जानना और उनको अदा करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी। हम अपनी शरीयत की इस्तिलाह में, हम अपने कानून और अल्लाह की फरमान, अल्लाह की शरीयत की किताबों में उस तर्ज को, उस जिंदगी को, उस तरीक़े को
آپسی معاملات کے اعتبار سے جانتے۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ نماز پڑھتے that's very important because Allah mentioned and Allah commanded from you. اللہ آپ سے ہی چاہتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں دنیا میں رہتے، آپ کسی شہر میں بستے ہیں، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے آس پاس کچھ لوگ بستے ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کا جو بھی لین دین ہوتا، آپ کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ اچھا اور بہتر کرنا، یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ It's your great responsibility. You have to take care of this. آپ کو اس کے بارے میں ہمیشہ سے سوچنا اور ہمیشہ سے دھیان رکھنا کہ کہیں ہم سے کوئی چوک نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ اپنے اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ And pray to God always you keep on. ہمیشہ یہ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طاقت دے، ہمت دے۔ لیکن میرے مسلمانوں، آج بہت بڑی بیماری ہمارے اندر، آج ہم اپنے معاشرے میں، آج ہم اپنے علاقے میں، گاؤں سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک مسلمان کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ ایک لفظ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان بے ایمان، یہ مسلمان منافق، یہ مسلمان بد کردار۔ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط ہیں، نان مسلم اینڈ غیر مسلم، اینٹی آف اسلام، وہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ غلط، بلکہ وہ یہ سمجھیں گے کہ اسلام ہی غلط ہے، شاید اس کی تعلیمات ہی یہی۔ اگر آپ کے معاملات اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ لین دین اچھا ہو، لوگوں کے جو حق ہے آپ اس کے پورے کرتے ہو ایمانداری کے ساتھ، تو آپ ایک بہت بڑے وبال سے، بہت بڑے عذاب سے بچ سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اپنی زمین کی تعداد بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اس دنیا میں کسی کی زمین کا ایک تھوڑا سا حصہ ناجائز طریقے پر اگر ہڑپ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ پیغام سنا دو، کل قیامت میں 70 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ اس کو حق نہیں ہے اس زمین کو ہڑپنے کا، مگر کیا کیجئے گا، مجبوری ہے، جوڈیشری ہے، جمہوری ملک ہے، یہاں کا قانون اندھا ہے۔ آپ نے عدالت میں دیکھا ہوگا کہ وہاں پر ایک ترازو ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پتلا ہے، اس پتلے کے ہاتھ میں، اس مورتی کے ہاتھ میں ایک دیوی کی انصاف کی ترازو، اور اس بدھ اور اس مورتی کے آنکھ میں کالی پٹی بندھی ہوئی ہوتی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ بھارت کا قانون اندھا قانون ہوتا، اس میں جس کے شواہد، جس کے دلائل زیادہ مضبوط ہوں گے وہ آدمی میدان جیت جاتا، وہ آدمی کیس جیت جاتا۔ تو جو بھی آدمی کسی کی زمین ہڑپ رہا ہے، اگر وہ دیوپتی ہے، اگر وہ منسٹر ہے، تو وہ پیسے دے کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر، ناجائز طریقے پر وہ کسی غریب کی زمین کو ہڑپنے کی پوری کوشش کرتا، یہاں تک کہ وہ غریب آدمی وہ اتنا مینٹین نہیں کر پاتا، وہ اتنا افورڈ نہیں کر پاتا ہے، وہ لائر کو بہتر سے بہتر لائر کو ہائر نہیں کر پاتا ہے، بلآخر وہ زمین
اس ادیوگپتی اور اس دولت مند کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا، غریب آدمی آنسو بہا کر اس دنیا میں اپنے گھر تک چلا آتا۔ کیا شرعی اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے وہ زمین اس کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ناجائز طریقے پر رشوت کی تھیلیاں کھول کر اپنی طاقت کا ڈھونس جما کر اگر کوئی انسان اس دنیا میں کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر اگر ہڑپنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے پیغام سناتے ہیں، بتا دو ایسے لوگوں کو جو اپنی زمین کی تعداد کو بڑھانے کے لیے، اپنے کھیت کھلیان کو بڑھانے کے لیے ناجائز طریقے پر کسی کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس نے زمین کی تعداد نہیں بڑھائی، اس نے کھیت کھلیان میں اضافہ نہیں کیا، اس نے پراپرٹی میں، دولت میں اضافہ نہیں کیا، بلکہ مرنے کے بعد جہنم کے انگاروں کی مقدار اس نے بڑھا لی ہے۔ مسلمانوں، یہ پیغام ہمارے اور آپ کے لیے، یہ کسی غیر مسلم کے لیے نہیں، وہ تو مکلف ہی نہیں، وہ تو فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا، اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، وہ کرے دنیا میں، دنیا کی زندگی ان کے لیے خوبصورت ہے، جنت ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ The worldly life is a prison like for a Muslim is a paradise for a non-Muslim۔ کہ دنیا یہ قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ کیوں؟ ایک مثال دی سمجھانے کی کہ جیسے قید خانے میں، دنیا کے جیل میں آپ ہر سکون کو حاصل نہیں کر سکتے، اپنی من مرضی زندگی نہیں گزار سکتی، جسٹ لائک دیٹ، سیم اسی طریقے پر دنیا کے اندر ایک مسلمان اپنے قرآن سے، ایک مسلمان اپنے شریعت سے ہٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، معاملات ہو، پردہ ہو، سود ہو، چغل خوری ہو، زنا ہو، اخلاقیات ہو، سیاسیات ہو، جس میدان میں چلے جائے وہاں پر اگر فیصلہ ہوگا، چلے گا کسی کا تو وہ اللہ کا چلے گا، وہ کسی کا نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کے فیصلے کے بغیر زندگی گزارنی شروع کر دی تو یاد رکھو کلمہ پڑھنے والوں، لا یؤمنون، تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے پاس جو قرآن و شریعت ہے، تمہارے پاس جو اللہ کا فرمان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی اگر تم نے اس کے فیصلے کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاری تو یو آر ناٹ ایبل ٹو لائک اے مسلم، کمپلیٹلی مسلم، آپ مسلمان کہنے کے حقدار نہیں ہو اپنے آپ کو۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ عذاب علیم آپ کے لیے، بلکہ نان مسلموں کے لیے بھی پابندی ہے، سختی ہے۔ پاپستھاستے پرکشانتی امروپم بھینکرم، جو پاپی ہوگا وہ سوچے گا کہ ہم پیراڈائز چلے جائیں گے، سورگ چلے جائیں گے، نہیں۔ کوئی منتری کا بیٹا ہے تو کسی کو بھی اپنے گاڑیوں سے روند کر چلا جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی گدی میں بیٹھا ہے تریپورا کی دھرتی پر تو وہاں بیچارے کمزور، نہتے، لاچار مائنورٹیز کے گھروں کو آگ لگا دیں گے؟ نہیں، پوچھے گا پرماتما تم سے بھی۔ پاپستھاستے پرکشانتی یمروپم بھینکرم، بھینکر انجام ہوگا۔ دنیا کے شرابیوں، دنیا کے قاتلوں، دنیا کے مرڈروں، دنیا کے مجرموں، مائنورٹیز کو تم اگر ہاتھ لگاؤ گی دنیا میں بچ سکتے ہو۔ قانون اگر تمہارے پکش میں فیصلے دیتے، جوڈیشری اگر تمہارے غلام بن جائے تو بن جائے، لیکن جب مرو گے، جب یہ دنیا نشٹ ہوگی، جب یہ پوری دنیا فنش ہو جائے گی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع
کو دیکھو گے کہ بے ہوش ہے، نشے کی حالت میں پڑے ہوئے، لیکن وہ نشہ نہیں ہوگا۔ وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید، اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی۔ اس وقت کس باپ کے پاس جاؤ گے؟ اس وقت تمہارا تو نہیں ہوگا یاجوج ماجوج، اس وقت تو نہیں ہوں گے یہ گیروے رنگ کے کپڑے والے، اس وقت تو نہیں ہوں گے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تریپورہ میں بہت ظلم کیا تھا، بتاؤ آج کس کی سرکار، بتاؤ آج کس کی حکومت، بتاؤ آج سپر پاور کون؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی سطح ہے، آج کس کی کرسی ہے؟ بتاؤ، للہ الواحد القہار، اللہ کا فرمان چلے گا۔ تمہارے ٹکلوں کے اور تمہارے گیروے رنگ کے کپڑے پہننے والوں کے فیصلے نہیں چلیں گے، اللہ کا فیصلہ چلے گا۔ اسرائیل کا نہیں چلے گا، امریکہ کا سپر پاور بتا کر لوگوں کے دلوں میں گروہ پیدا کر دیا۔ امریکہ سپر پاور، سپر پاور، سپر پاور اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سپر پاور، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میرے بھائیو، ہم ان چیزوں میں دھیان نہیں دیتے۔ معاملات، کسی کے پیسے لے لیے، بھیا ذرا پیسہ دینا، 100 روپے مجھے، لے لیا، اس کے بعد غائب، کبھی دیتے نہیں۔ بےایمانی، چھل کپل، ارے تم کو یاد ہے نا میں نے تم کو فون پے کر دیا تھا نا 100 روپے، پھر کہے کے لیے مانگ رہے۔ بےایمانی سے، چالاکی سے ان پیسوں کو ہڑپ لیتے۔ دکان کرتے ہمارے نوجوان، موبائلوں کی دکان کرتے، کپڑے کی دکان کرتے، پان کی دکان کرتے یا اور دکان کرتے، بہت اچھی بات ہے، آپ کو ہونا چاہیے، تاجر بننا چاہیے۔ نیکی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی تجارت کرتا ہے، معاملات کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کل قیامت میں مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین، سچا۔ کوئی دکان والا ہے، کوئی گاہک آیا، ہاں بھیا یہ لے لو ذرا، 2000 روپے پڑے گا۔ وہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو 1700 روپے میں چاہیے۔ وہ کیا بولے گا؟ 1800 روپے کو تو میں لایا ہوں بھائی صاحب، آپ کو 1700 روپے میں کیسے دے دوں؟ ہاؤ از امپاسبل، ہاؤ کین آئی گیو یو اینڈ دس آئٹم، ہم کیسے آپ کو یہ دے دیں 1700 روپے میں؟ 1800 کو پڑا ہے، حالانکہ وہ لایا کتنے میں ہے؟ وہ لایا 1500 میں۔ میرے تجارت کرنے والے بھائیوں، آپ چاہے 1000 میں لاؤ، آپ چاہے سامان 1500 میں خریدو، آپ چاہے 1800 میں لاؤ، بیچنے کے آپ مکلف ہے۔ آپ مناسب منافع لے کر جو ایکسیپٹیبل مارکیٹ میں جو ریٹ چلتا کہ 2000 اگر چلتا ہے یا 2500 چلتا، تو آپ بیچیے کہ میں 2500 میں آپ کو دوں گا۔ میں کتنے میں لایا ہوں، یا اگر بتاتے ہیں تو ایمانداری سے بتا، یا نہیں تو جھوٹ مت بولو، بالکل جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جتنے بھی ملائیں، آپ کہیے کہ میں 2500 روپے میں آپ کو دوں گا، آپ کو پسند ہے تو لیجیے۔ اگر اس کے اندر کوئی ڈیفالٹ ہے، اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے، کمی ہے، تو اس کمی کو بتاؤ کہ یہ موبائل ہینگ کرتا ہے، آپ بتاؤ اس کو کہ یہ کپڑا آپ لیں گے تو اس میں پھنسی آتی، یعنی اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹھ بن جاتے، جو کمی ہے وہ بتائیں، اور جس پروڈکٹ میں جو خوبی ہے وہ بھی بتانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہوتا، اگر کوئی خراب چیز ہے تو کوئی گاہک آ گیا بیچارہ سیدھا سادہ سا عبداللہ سالم جیسا، تو اس کو بے وقوف بنا کے یوں پکڑا دیتے، مولانا یہ بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لے کے جائیے، اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم خوشحال قوم تھی، لیکن جب وہ کوئی سامان دیتے تھے تو اس کے اندر کمی کرتے تھے، اور جب پیسہ لیتے تھے تو پورے نوٹ گن کر لیتے تھے، چونی بھی ڈسکاؤنٹ نہیں۔ میرے بھائیو، وہ قوم خوشحال تھی، اس قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی کو رکھا تھا، مگر ان لوگوں نے
اپنے مرضی کے لیے، اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے بڑھایا، اس کو آگے کیا، تو وہ پوری شعیب علیہ السلام کی قوم آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی بارش کی گئی اس قوم کے اوپر، پوری صورت نازل کر دی، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ ناپ کے اندر کمی بیشی کیا کرتے تھے، وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری صورت ان کی جو خامی اور کمی کوتاہی تھی قیامت تک کے لیے مینشن کر دیا، ذکر کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کمی کوتاہی نہیں کر سکتے، برکت نہیں ہو سکتی نا۔ آپ جھوٹ پھوس بول کر کوئی مال بیچ لیں گے، کوئی دولت دے دیں گے، کسی کو پروڈکٹ نکال دیں گے اپنی دکان سے، you can't success, you are not good تاجر۔ آپ بہتر تجارت کرنے والے بزنس مین نہیں ہے، پھر چھوٹی دکان کیجیے، آپ پان کی دکان کیجیے، چائے کی دکان کیجیے، اچھی بات ہے، ویسے بھی کچھ پتا نہیں کہ چائے والا کب مکھیا بن جائے، ایم ایل اے بن جائے، کیجیے، اچھی بات ہے، اچھی پروڈکٹ بیچنے کی کوشش کیجیے۔ پان کی دکان ہے، صاف ستھرا رکھیے، ایمانداری سے کیجیے، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر آف فلسفی کی جس نے ڈگری لی اس کو آپ کہو کہ بھیا تم پکوڑے کی دکان کھول لو، روزی روٹی پکوڑے کی دکان کھول لو۔ ہمارے بھارت کے پی ایم صاحب، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو، ابھی جگہ نہیں ہے میڈیکل میں، چلو تم پکوڑا چلو، ابھی یہاں پر کٹیہار کی سڑکوں میں پکوڑا۔ میرے بھائیوں، اس کا یہ مطلب نہیں، کام کرے، کوئی بھی کام، چپل سلنے کا کام کوئی غلط نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پرسنل اپنے کام خود کر لیا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، غلط نہیں۔ تو چپل سی کر اگر کوئی اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ کو پالتا ہے، تو پاپ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اہنسا ستیم کرو دستیاگ ستیما، سچے ہونے چاہیے، بات بولو تو چھان کر، سچائی کے وسط سے چھان کر بات بولو۔ درشٹی پوتم وستر پوتم جلم پبھید، وستر پوتم درشٹی پوتم ستیہ پوتم جلم پبھید، منوسمرتی کا منتر ہے۔ ہمارے بھارت کے ودوانوں، بھارت کے اندر ایک ہے داسنا کے مٹھ میں بیٹھ کر اتنے جھوٹ بولتے، انہوں نے ویدوں کی تعبیر بدل دی۔ کیا کہا؟ ستیہ پوتم، منوسمرتی میں کہا مہاجل پلوان والے انہوں نے ستیہ پوتم وستر پوتم جلم پبھید، ستیہ پوتم سچا بولو۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی کا فرمان آپ کے لیے، سچا بولو۔ منوسمرتی میں پایا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا ٹکڑا سنسکرت زبان کے اندر منوسمرتی میں، ستیہ پوتم وستر پوتم، وستر سے چھان کر اپنی باتیں بولا کرو، یعنی کوئی بھی بات بولو تو جیسے کپڑے سے چھان کر دودھ یا چھاچھ، یا کبھی چائے پیتے ہیں تو چائے چھان اس میں چھانتے ہیں، اوپر اس کی پتی رہ جاتی ہے، نیچے سے چائے نکل کر آپ پیتے ہیں، جو بھی کچرا ہوتا ہے، جو بھی اس کے اندر اور چیزیں ہوتی ہیں وہ باہر نکل جاتا ہے۔ سیم اسی طریقے پر بات بولو تو پیور بولو، جھوٹ مت بولو۔ فون کیا امی، بیٹے تم کہاں ہو؟ امی میں یہاں سڑک کے کنارے، پتا چلا کہاں ہے؟ وہ ہے کٹیہار۔ یہ موبائل پہ بھی اتنے جھوٹ بولتے۔ آج جب ہم جہان آباد سے رات کو 3 بجے نکلے آپ کے جلسے کے جہان آباد سے نکلے، ڈرائیور کو نیند آنے لگا، ہم نے کہا کہ بیٹا ایسا کرو تم سو جاؤ، پیچھے سو جاؤ، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ ہم نے ڈرائیو کی کم سے کم 150 کلومیٹر ہم نے چلا، ہم کو بھی نیند آنے لگ گئی۔ بیٹھے ایک چائے کی دکان میں، اس کے ابا کا فون آیا، بیٹے تم کہاں ہو؟ وہ کہہ رہا کہ میں ارریہ 0 مائل میں۔ بتائیے کہاں تھا وہ اس وقت؟ تقریباً وہ تھا، میں آپ کو بتاؤں، دربھنگا سے بھی اور آگے مبی ایک جگہ وہاں پہ تھا، یعنی کم سے کم 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ ابا بس میں 2-2.5 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں 0 مائل میں۔ حضرت مولانا کے ساتھ آئے تھے پروگرام میں وہاں،
हो गया झूठ। इसलिए कहा सत्य पूतम वस्तु पूतम, कोई भी बात बोलो तो सच बोलो। थोड़ी देर के लिए सच को एक्सेप्ट करने के लिए दिक्कत परेशानी होती है कभी कभी, लेकिन आप कभी प्रॉब्लम में नहीं फंसेंगे, आपके ऊपर बवाल नहीं आएगा, बोझ नहीं आएगा, गुनाह नहीं होगा। कोई भी काम करते आप तो सच्चे बोले, मामला अच्छे रखें, क्लियर रखें। दृष्टिपूतम वस्त्रपूतम जलम पिबेत वदेद वाचम नेस्पादम, चलते हो तो निगाहें नीची करो। ये नहीं कि चल रहे हैं तो कोई गली दिख रही है, तो कोई गांव की बेटी है, समाज की अम्मी बेटी है, तो उसको छान उसको तक घूर कर देख रहे हैं। बुरखे में कोई समाज की बहू बेटी जा रही तो उसको तकने में लगे हैं, उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर जजमेंट शुरू कर देते, उसके जिस्म को गौर से देखते। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि सेत पादम दृष्टिपूतम, निगाह को नीचे कर कर चलो। कुरान भी आपसे यही कहता है, कुल्लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, say to the believing women that they should lower their gaze in God, अपनी निगाहें नीचे रखो, अपने आंखों को नीचे करो। इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर देखो, मना नहीं। इसका ये मतलब कुरान बिल्कुल नहीं आपसे चाहता कि तुम देखो, सिर्फ नीचे करके चलो, जाकर टक्कर मार दो। ये 5 सेकंड के अंदर इतना बड़ा हादसा हम लोगों के सामने आज हुआ है। और विजन के करीब पे खड़े होकर पेड़ पौधा ले रहे थे एक नर्सरी में, 1-2-3 सेकंड के अंदर इतनी जोर से आवाज आई, इतनी जोर से आवाज आई, देखा 2 बाइक वाला बिल्कुल हाईवे पे पड़ा हुआ। इतना भी नीचे मत चलो। एक बिल्कुल मगन था, कान में लीड लगाकर, 160 सीसी की गाड़ी, क्या पल्सर लेकर, कान में लीड लगे हुए उसके। और एक साहब थे, पता नहीं कौन सा चश्मा लगाए हुए था, पीछे सिलेंडर रखी हुई गाड़ी में, अचानक से मोड़ दिया, दोनों आपस में भिड़े। भड़ाम जैसे कम से कम 25-30 फीट तक तो उसकी बाइक चली गई उलटते हुए, और सिलेंडर उसका एक दुकान में जाकर घुस गया। दूसरे आदमी का जिसको सिलेंडर लगा है, गैस सिलेंडर, उसका पैर टूट गया। और ये दोनों गिरे वहां सड़क पे, उठ के बैठ गए इत्मीनान से। हमने कहा लो भाई, नुकसान तो इन दोनों का नहीं हुआ, बेचारे दुकान वाले के पैर टूट गए। वो वैसे दृष्टिपूतम, नीचे इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि ठोक तो कहीं पर चलते चलते किसी के घर में भी घुस जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। निगाहें नीचे करने का मतलब यह है कि इधर उधर आप अपनी निगाहें गलत न डालें, किसी गैर महरम को आप तकती हुई निगाहों से नहीं देखें। हमारी माएँ बहनें भी तो आजकल ऐसे बन सवार करके निकल जाती है मार्केटों में, शहरों के अंदर, कि लोग मजबूर हो जाता है, किनकी मैडम है, किनकी बेटी है, किनकी बहू है, नहीं। इसलिए कहा गया कि कवर, अपने सर से पैर तक अपने आप को कवर करो। फिक्र ना करो इन जालिमों के जो एतराजात करते हैं आप पर, कि हमारी समाज मुस्लिम महिलाएं तो कवर हो जाती है, कैसे सांस लेती होंगी। अरे इस कोरोना ने सिखा दिया, जब तुम 12 घंटा मास्क पहनकर सांस ले सकते हो, तो हमारी माएं 2-3 घंटा बुर्के पहनकर मार्केट जाए तो सांस क्यों नहीं ले सकती। हमारी समाज की बहू बेटियों के बाल खुले हुए होते, कौन सा कट है, ये कटरीना कट है, उनमें भी कट चलते, उनमें भी फैशन चलते। नहीं मेरे माओ, मेरी बहनों, समाज की बहू बेटियों, अधे अध्ययते अधे पश्यते पश्वस्ते माते दृष्टि माते कौशल्यो माते ए समाज की बहू बेटियां, अपने बालों की रक्षा करो, अपने नाग नक्शे की रक्षा करो, अपने पैर को मिलाकर चलो। ये फरमान है कुरान का, जो कि दुनिया के और शास्त्रों के अंदर मौजूद है। और कितने प्रूफ चाहिए लोगों को, और कितने प्रूफ चाहिए हमें हमारे सच होने को। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि कुरान और शरीयत का फरमान दुनिया के हर ग्रंथों के अंदर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। मामलात को अच्छा रखो, ये सिर्फ आपका कुरान नहीं कहता है, दुनिया के और शास्त्रों के अंदर भी ये बात कही गई है। एक पड़ोसी मुल्क का एक मिस्त्री था, एक पड़ोसी मुल्क का एक कारीगर था, यहूदी के पास काम करता था। उसने एस्टिमेट दिया कि 10 दिन में काम पूरा करेंगे, 11 दिन लगा दिए। काम पूरा होने के बाद
اس مزدور کو, اس مستری کو پیسہ نہیں دیا جاتا, اس یہودی کے ذریعے سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے, تو وہ آدمی اپنی شکایت لے کر ایک پوپ کے پاس پہنچتا, ایک چرچ میں پہنچتا, ایک کلیسا میں پہنچتا, وہاں پر ان کے علماء سے, وہاں پر ان کے رہبانیین سے یہ مزدور شکایت کرتا ہے کہ سر میں نے 12 دن 11 دن میں ایگریمنٹ ہوا تھا, 10 دن کا ایگریمنٹ ہوا تھا, میں نے 12 دن میں اس کے کام پورے کیے لیکن مجھے مزدوری نہیں دیتا. انہوں نے کہا کہ گھبراؤ مت, تم کو کل آج شام تک تم کو تمہاری مزدوری مل جائے گی. انہوں نے پرچہ لکھا اور اس یہودی پوپ نے کہا کہ جاؤ دے دو تم اپنے مالک کو. آ کر پہنچاتا ہے, وہ پرچہ دیکھ کر 1 منٹ کے اندر گھر جا کر پیسے لا کر اس مسلمان کے ہاتھ میں, مسلمان مستری تھا, مستری کاریگر تھا, وہ ایک مسلمان تھا, اس کے ہاتھ میں تھما دیتا. اس کو تعجب ہوا, اس نے پوچھا کہ سر پچھلے کئی دن سے میں پریشان ہو رہا ہوں, آپ نے پیسے نہیں دیے, ابھی کی ضرورت. ہمارے نوجوان نماز پڑھنا نہیں جانتے, پوچھے نماز میں کیا پڑھتے؟ سورہ فاتحہ. ڈو یو ریممبر دا سورہ فاتحہ؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد کون سی سورت پڑھتے؟ ہمارے نوجوانوں کو نہیں معلوم, سورہ اخلاص تک انہیں پتہ نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. and they don't know. بہت سارے نوجوان جانتے بھی, الحمدللہ ماشاءاللہ جانتے بھی. ہمارے نوجوان, میرے نوجوانوں, میں نے شاید کہیں پر تقریر کی تھی جوانوں کے تعلق سے. آپ اس قوم کی تقدیر, آپ اس ملت کی تقدیر, جس کے اندر جس دن آپ کے اندر تبدیلی آ جائے, آپ ستیہ مارگ کا درشن کرنے لگ جاؤ, جس دن آپ اپنی زندگی کا ایک ٹارگیٹ طے کر لو, اسی دن سے دیکھ لینا اگر علاقے سماج کے اندر تبدیلی نہ آئے تو مجھے 98 سال محنت کی ہے آر ایس ایس والوں نے. پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جائے, مر جائے گا وہ, بائک میں آگ لگا دے گا وہ, لیکن کبھی بھی آر ایس ایس اور موجودہ سرکار کے خلاف زبان نہیں کھولے گا. کیوں؟ اس کی تربیت ہوئی. ڈیلی 3 گھنٹہ ٹائم دیتے آر ایس ایس کو ٹرین کرنے کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ کیا تاریخ رہی. 3 گھنٹے کون بوڑھے لوگ چڈی پہن کر جایا کرتے تھے کہاں, ناگپور کے ہیڈ آفس میں. ڈیلی صبح تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں, گھوڑے پر بیٹھ کر گھڑ دوڑ سیکھ رہے ہیں. جو کام آپ کو کرنا تھا وہ کام they are doing right now, آج کل وہ کر رہے ہیں. اور ہمارے نوجوان اوپو ویوو, ہمارا ایک دوست میسج کیا, حضرت مولانا کون سا موبائل لیں؟ ہم نے کہا کہ بھائی میرے پاس 2 سال پرانا موبائل ہے, سیمسنگ M30, بولا بہت ہینگ کرتا ہے, بولا بہت فاسٹ چاہیے. ہم نے کہا بہت فاسٹ چاہیے تو آئی فون لے لو. بولا کیا کرو گے؟ بہت فاسٹ موبائل کیوں چاہیے؟ بولا حضرت سیلفی سب سے بہتر جس میں آتا اسی کا نام بتائیے. بتائیں سیلفی کے لیے مر رہے ہیں. وہ اس کو پوچھنا یہ چاہیے تھا, اپنی شریعت کے بارے میں پوچھتے, اپنی پوتر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا کی زندگی کے بارے میں پوچھتے, احادیث کے بارے میں پوچھتے. اس کے بارے میں کوئی توقع نہیں. بس اگر ہے تو سیلفی لینے کی ہوڑ لگی ہوئی. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جو بھی لین دین ہوتا ہے, کسی سے ہم پیسہ لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ کچھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو پورے ایمانداری سے کام کیجیے. ہمارے ساتھ ایک مقرر ہے, میں نام نہیں لوں گا, ہمارے اسی سیمانچل کے, اگر انہوں نے آپ کو سفر میں 5 روپے دیا ہے تو مانگ کر لیتا ہے. کیا کہتا ہے؟ حضرت مولانا میں نے 5 روپے دیا تھا, اس دن دیجئے. اور اگر اس کے پاس کسی کا 1 روپے ہے تو وہ 1 روپے دیتا, 2 بھی نہیں دیتا, 1 ہی دیتا. ایسے کر کے اگر 2 دے دیا تو 1 مانگ کے لے لیتا. تعاملوا کالاخوان, تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب. زندگی گزارو بھائیوں کی طرح, معاملات کرو اجنبی کی طرح.
بالکل اجنبی کی طرح پیسہ لے لیتے ہیں، بھیا ذرا 10,000 روپے دے دو، دے دیا، وہ 10,000 اس روپے وصولنے میں 10 مہینے لگ جاتے، نہیں ملتے پیسے۔ اور یہی قرض لے کر القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہے محبت کی قینچی، محبت اگر آپ کے بیچ میں دوستی ہے تو نفرت پیدا کرنا ہے تو اس سے قرض دلوا دو، ایک دوسرے سے قرض دلوا دیجیے۔ میرے بھائیو، معاملات اگر آپ کے اچھے ہوں تو اسلام آپ کا اسی ڈھنگ سے لوگ جانیں گے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عرب آدمی امریکہ سے عرب کے لیے نکلا، وہیں پر پاس میں انگریز بیٹھا ہوا تھا۔ اس انگریز نے دیکھا کہ سر پر ٹوپی ہے اور شکل میں داڑھی بڑے بڑے، انہوں نے تو یہ کانسیپٹ لیا ہوا ہے کہ داڑھی میں یا ٹوپی میں بم چھپا کے رکھا ہوگا، کہیں نہ کہیں بم تو ہوگا اس سے۔ وہ ایک دم بالکل نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگا اس کو کہ یہ ملا جی کہاں سے آ کر بیٹھ گئے، یہ بم والا کہاں سے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ امریکہ نے یہ اس طرح کے لاجکس لائے، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ اسلامک ٹیررزم پہلے نہیں تھے، امریکہ کا ایجاد کیا ہوا۔ تو اس انگریز نے اس کے طرف نفرت کی نگاہ سے نفرت ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب شاید وہ کسی اچھے ایئر ویز میں بیٹھے تھے، ہمارے بھارت میں ایک فلائٹ میں کھانا ملتا ہے، اس میں ایئر انڈیا میں اگر آپ بیٹھیں گے تو ناشتے کا ٹائم ہے تو ناشتہ ملے گا، کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا ملے گا۔ باقی انڈیگو ہے، جیٹ اسپائس جیٹ ہے، گو ایئر ہے، وستارا ہے، ان سب کے اوپر پہلے جیٹ ایئر ویز تھا، وہ تو بیچارہ بک گیا، نیلام ہو گیا۔ ابھی ایئر انڈیا گورنمنٹ کی یہ فلائٹ تھی، لیکن انہوں نے کن کو بیچا؟ ٹاٹا والوں کو 18,000 میں۔ اس ایئر انڈیا میں کھانا بھی ملتا، تو کسی فلائٹ میں کھانا ملتا تو وہ عرب آدمی اس کے پاس جب کھانا آیا تو اس میں کاجو پستہ ہے، اچھے کوالٹی کے ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں اس میں، تو انہوں نے اٹھا کر اس انگریز کو دے دیا۔ 24 گھنٹے لگتے ہیں امریکہ سے سعودی عرب پہنچنے میں، 24 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، تو 24 گھنٹے کے سفر میں انہوں نے اس انگریز کی بہت خیال رکھے، انہوں نے معاملات اتنے اچھے کیے کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا آتا تو فوراً وہ ادھر پاس کر دیتا، اس انگریز کو دے دیتا۔ وہ انگریز تعجب کر رہا کہ اگر ہم تو اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اس کے ٹوپی ہے سر پر اور اس کے نیچے کہیں بم نہ ہو، یہ تو جہادی کی اولاد ہے، یہ تو تشدد پرست ہوتے ہیں، یہ ہم کو کھانا کھلا رہا اور اچھا اچھا ڈرائی فروٹس ہم کو دے رہے۔ میرے بھائیو، یہ واقعہ بالکل لا شک اور لا ریب بہت آتھینٹک ہسٹری کی ایک کتاب کے اندر یہ اس کو مینشن کیا۔ سعودی عرب ایئرپورٹ جاتے جاتے وہ آدمی، وہ انگریز مسلمان بن چکا تھا۔ انہوں نے پوچھا، کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھا کہ تم یہ حرکتیں کیوں کر رہے، تم کیوں اپنا خود نہیں کھاتے، ہم کو دے دیتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ ہمارے نبی کا، محمد رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان والا وہی انسان ہے جو دنیا و آخرت میں ایمان رکھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا، وہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ اس کو سمان دیتا۔ اگر آج ہمارے گھر کے قریب میں اگر کوئی پڑوسی ہے، کمزور ہے، تو اس کو دبانے کی کوشش کرتے۔ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ مسلمانوں، آپ جنت نہیں جا سکتے اگر آپ کا پڑوسی آپ کے ظلم سے تنگ آ گیا، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے پریشان ہے، آپ کے ظلم سے، آپ کی ایذا سے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نبی کے زبانی کہلواتے ہیں لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے اگر معمون نہ ہو، محفوظ نہ ہو، وہ آدمی جنت نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، کتنی تاکید ہے۔ A person will not enter the paradise, will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties۔ اس کے ظلم سے اس کا پڑوسی اگر امن میں نہیں ہے، اگر سکون میں نہیں ہے، تو وہ انسان جنت نہیں جا سکتا۔ کیا کہا؟
انہوں نے پڑھ کر سنایا اور آگے سنایا. انگریز کی دلچسپی بڑی, تمہارے نبی اور کیا کہتے؟ انہوں نے کہا ہمارے نبی یہ کہتے ہیں کہ معاملات اچھے رکھو, تم کسی کے ساتھ زندگی گزارتے ہو تو اچھے برتاؤ کرو, اگر پڑوس میں کوئی غریب ہے تو اس کی مدد کرو, اگر پڑوس کے اندر کوئی تمہارا بھائی بستا ہے, کوئی بھی بستا ہے, اٹھاؤ اس تاریخ سے اسلام کو, محمد کے زندگی کو, محمد کی زندگی کو, معاملات اسلام کو غلط ڈھانچے میں ڈالنے والوں, واقعہ کو پڑھو. اس انگریز کو جو تم سے زیادہ عقل مند ہے, تم سے زیادہ فاسٹ فارورڈ ہے, تم سے زیادہ شارپ مائنڈیڈ ہے, تم سے زیادہ جانتا ہے قرآن کو, تم سے زیادہ جانتا ہے دنیا کو, تم سے زیادہ انٹیلیجنسی میں ان کا کمان ہے, دنیا کی نیشنل میں میڈیا اور کمپنیز میں ان کی شرکت ہے, اقوام متحدہ کے 50% پر یہ لوگ وراجمان ہے, اس کے باوجود بھی ایک ٹوپی اور ٹائی والے کے اچھے معاملات کی وجہ سے, اچھے فعل کی وجہ سے وہ آدمی مجبور ہو جاتا, and he will be the converted, and he want to convert his religion into the Islam. وہ تڑپ رہا تھا کہ میں کیسے جلدی سے اسلام کو قبول کروں. نبی پاک علیہ السلام کی پوری تعلیمات سنائی, اس آدمی نے ایک لفظ پڑھ کر سنایا. انہوں نے کہا کہ اللہ کا فرمان اقیم الصلاۃ, اللہ کا فرمان وآتوا الزکاۃ, اللہ کا فرمان ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. سود, انٹرسٹ, وہ کہتا ہے کہ انٹرسٹ اٹس بینیفٹ تھی, اٹس انٹرسٹ تھی, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. انہوں نے کہا کہ اچھی چیز نہیں ہے سر, یہ غریب غربت کو, غریبوں کے خون کو چوسنے والا ہے. نبی کا فرمان ہے, قرآن کا اعلان, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, رک جاؤ, سود سے سود مت کھاؤ. ہماری ماں بہنوں بندھن لون لیتے ہو, نوٹ الاؤڈ, یہ لون والا قرض لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہے, نہیں لے سکتے آپ, سود ہے یہ حرام. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. وہ انگریز کہتا ہے کہ اگر کوئی نہ رکا تو, انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. وہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ, ایسا کیسے ہو سکتا. میرے بھائیوں فوراً مجبور ہو جاتا ہے اسلام کو قبول کرنے. میرے بھائیوں میں بہت زیادہ تھکا ہوا, 3 بج چکے ہیں. ہمارے شیخ توحید سلفی صاحب بیٹھے ہوئے, چائے پانی کرانے کے لیے لے جانے والے. میں پھر بھی ہمت کر کے اس پروگرام میں آیا. بہت زیادہ بخار پورے دن ہم کو رہا, لیکن چونکہ ہم نے وقت 7 تاریخ کا یہاں طے کیا تھا, لمبے سفر کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے. گاڑی 4 ویلر چلانا شرکت کے ساتھ, پھر اس پہ بیٹھنا, کنٹینیو لگاتار 24 گھنٹے میں 900 کلومیٹر کا سفر کرنا. ٹرین سے آسان ہے, بس سے آسان ہے, فلائٹ سے آسان ہے, لیکن بائی روڈ آپ جاتے ہیں تو تھکان بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بہرکہ ہے وہ آدمی مجبور ہوا, کلمہ پڑھا. پوچھے نہیں میڈیا والوں کو جو کودتے ہیں, اچھلتے ہیں مینڈک کی طرح 3-3 فٹ, کہ یہ دیکھو ان کو دھڑمانترن کرا دیا. انگریز کے پاس زیادہ پیسہ ہے کہ مسلمان کے پاس زیادہ پیسہ؟ انگریز کے پاس ہے. وہ انگریز کس سے ہوا, محبت کیسے آئی اس کو, وہ کھانا جو دے رہا تھا اس کو. ہمارا بھی فلائٹ میں گرو جی سے ملاقات ہوئی تھی, تو ہماری تھوڑی سی ایک اچھے برتاؤ کی وجہ سے وہ متاثر ہوا, ناشتہ ہم کو الٹا کرا دیا. وہ آپ کے معاملات, نبی پاک علیہ السلام کے معاملات کی وجہ سے اسلام spread the world wide to the world. Islam spread the mostly, and their honesty, his honesty, righteousness, spirituality, اس کی اچھائی کی وجہ سے آگے بڑھا. تو ہم لوگ اپنے معاملات کو اچھا کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. جیسے پھر تقریر سن کر چلے جائیں گے, اس کے بعد ادھر سے سنیں گے, ادھر سے نکال کر کے پڑوسی ہوگا تو ڈنڈا ماریں. نہیں, پڑوسی کو عزت دیجیے, سمان دیجیے, بڑی فضیلت. بھلے ہی غیر مسلم ہو, چاہے وہ میڈیا والا ہو, RSS والا ہو کہ بجرنگ دل والا, ان کا عمل ان کے ساتھ, لیکن آپ اپنا اچھا ویوہار کیجیے. آپ کے تعلقات ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. میرے بھائیوں وقت بہت ہو چکا ہے, اس وقت کیا تقریر کی جائے. آدھے لوگ سوتے ہیں, 12 بجے کے بعد ویسے بھی 12 بج جاتی. اب ذہن بن رہا ہے لوگوں کا. میں تو کٹیہار سیمانچل کی ہمارے گرو ہیں توحید سلفی صاحب, ہمارے شیخ, ان کو تو کہوں گا کہ ہر جلسے والے کو کہیے کہ بھیا 1 بجے تک جلسہ ختم کرو.
اس لیے کہ 1 بجے کے بعد کوئی آپ کو ڈھنگ سے سنتا ہی نہیں، بولتے کچھ اور سن لیتے کچھ ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو قبول کرے اور ہمارے اپنی زندگی کے اندر معاملات اچھے ہوں، اس کی ہم کوشش کریں۔ نوجوانوں ساتھیوں بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم۔